بنیادی طور پہ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریاست العقیدہ گروپ اس وقت تحفظ دین یا غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب یعنی مخلص بھی ہیں اور سب اس کام میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. لہٰذا ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ مثلا آیا اسلام کسی کی بھی اجازت داری مثلا کے تبلیغ جماعت کا کام اور جماعت الدعویٰ کا کام اور ہماری دعوت اسلامی کا کام جو بھی ہو سب احیاء دین کا کام ہے. یہ نہیں کہ احیاء دین کا کام صرف تنظیم اسلامی یا جامعہ وہ اس میں سب کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پورا کر رہا ہے, ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ یہ ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں دین کی احیاء اور دین کے فروغ اور دین کے تحفظ. لہٰذا جو بنیادی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں یہ کہ اس تمام کام کی تصدیق کی جائے, اس کو ملا دو, اس کو کسی صورت سے ایسا کر دو کہ ایک کام دوسرے کام کو سپورٹ اور اس کو یعنی سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ ہے نا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم کوئی دوسرا مقصد فکر یا کوئی دوسری یا کچھ نہیں ہے بلکہ سب کے کٹے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہتے ہیں یوں بھی ہو ایکسٹرا نہیں. اسی وجہ سے سب کہتے ہیں کہ ہم بدماش خاموش کرو. اب ان حالات میں ہمیں میرے ذہن میں بہت اہم ہے کہ ہم چند ایسے لوگوں تک کہ جو پہنچے کہ جو اپنے بھی جو بھی ہوں جس بھی تحریک میں وہ شامل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں بشرطے کہ وہ راشد العقیدہ تحریک. یعنی یہ کہ اگر وہ صوفیہ کی تحریک ہے تو یہ جو 4 سلسلے ہیں سہروردی یا نقشبندی قادری اور یعنی وہ چشتی ان میں سے کسی سے ہو اگر جیسے کہیے کہ وہ اس میں ہو جیسے کہیے کہ اہل دین تو ہم نے ہماری 4 فقہ یا اہل حدیث یا شیعہ ان میں سے ہو ایکسیٹرا راشد العقیدہ جو ایک چیز جب وہ ہے وہ کسی جماعت میں پڑھ رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنی جماعت کے ساتھ جس جماعت میں بھی وہ شریک ہیں اس کے ساتھ پورے مخلص ہوں, یعنی وہ ان کی نظر میں وہ مخلص ہوں, وہ جماعت کی ترقی اور اس کا فروغ اس کام کو آگے بڑھانے والے. ایک دوسری چیز یہ کہ وہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس سے بھی کسی نہ کسی حد تک واقف ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ کام ویسا ہو نہیں رہا کہ جیسا ویسے ایکچولی ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ اس میں اور بھی ضرورت ہے. اور یہ کہ بہت صورت اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے جو اپنی جماعت کے ساتھ مخلص بھی ہیں لیکن وہ اپنی جماعت کا کام ہے اسے ایک کریٹیکل نقطہ نگاہ اور یعنی ان معنوں میں بالکل جیسے کہیے کہ یعنی جو بھی اس کو ویسے کے ویسے کرنے والے نہیں ایسے لوگوں کی 100 آدمی ہوتے ہیں. اس لیے بہت کیئرفلی چوز کر کے نمبر 1 کہ اس پر جہاں اسلامی کے لوگ نہ ہوں, کوئی جہاں اسلامی کے ہوں, کوئی تبلیغ جماعت کے ہوں, کوئی کسی کے ہوں, کسی ایسے لوگ. اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب ہم سوچنے بیٹھیں کہ ایسے لوگوں تو ہم کتنے ایسے لوگوں سے واقف ہیں اس سے 20-25 ہی ہمیں نظر آئیں تو پہلے انہیں جیسے جیسے یہ لسٹ بڑھتی جائے تو ہم جی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات جو آپ نے کہی تھی کہ ان تمام لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں مگر ان کو آپس میں مربوط کر دیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو مربوط کرنے والی بات ہے نا یہ آپ یعنی کہنا تو ہمیں آسان ہے مگر وہ کہیں گے کیوں مربوط کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اس لیے کہ کوئی بھی پورا کام نہیں کر رہا نہ کر سکتا ہے کوئی بھی پورا کام. مثلا آپ جماعت اسلامی ہوئی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب جماعت اسلامی جب بھی الیکشن ہارتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتی ہے ہم اپنا بنیادی کام کریں گے. اچھا بنیادی کام سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو تبلیغ جماعت کر رہی ہے یا وہی کام کہ جو جیسے کہ کچھ صوفیہ گروپ کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ اس طریقے سے ناواقف ہیں جس سے وہ کام ہوتا ہے. مثلا صوفیہ کے کسی طریقے کو بھی وہ نہیں جانتے نہ اس کو پریکٹس کرتے لہذا وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ جماعت اسلامی تبلیغ جماعت کا کام بھی کرے. کام وہ اپنا ہی کرے لیکن تبلیغ جماعت کے کام کے ساتھ اس کے کام کو مربوط کر دو کہ تبلیغی جماعت والا جماعت اسلامی کام کو بھی اپنا کام سمجھے. وہ کہے کہ یہ میں نے اتنا اسی لیے ٹھیک بھائیوں کے ساتھ اب مل کے تعاون اور جماعت اسلامی والے بھی سمجھے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے. ہماری ہسٹوریکل ٹریڈیشن دوسری ہے, ہماری اسٹرکچر ہماری پارٹی کا دوسرا ہے وغیرہ. یہ کام ہمارے تبلیغی بھائی کر رہے ہیں تو الحمدللہ اگر ہمیں کرنا ہے تو تبلیغ جماعت کے ساتھ مل کے کریں.
الگ سے کیوں کریں؟ مگر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ بات آپ کی جماعت میں لوگوں میں کہیں نا یہ تو یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا. میں نے بہت سی جگہوں پہ کہی کہ یہ طریقہ کار دعوت کا یہ ابھی بھی دعوت اللہ مہم کے حوالے سے میں نے بڑے میں نے دیکھو یہ تم جو اسی لیے وہ جن لوگوں سے آپ نے کہا کہ ان میں سے کسی کا نام اس لسٹ میں شامل کر دو تاکہ جب 1 سال تک یہ بات اس سے مستقل کری جائے گی وہ کہے گا کہ کرو ایسے ہی لوگوں کو کریں. اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ ہے. ابھی یہ کہ ہمیں کسی سے یہ توقع نہیں ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اسے پسند کرے گا یا سمجھے گا. نہیں بہت کم. ہمارے ایک اور بھی تو ایشو ہے. ایک تو یہ اتحاد کی بات ہے. دوسرا یعنی ظاہر مغربی تہذیب سے ایک تنقید والی بات ہے کہ ظاہر ہے یعنی اتحاد اگر ہوتا بھی ہے تو جب تک وہ مغربی تہذیب کو سمجھ کر اور اس کے تناظر میں کام نہ کیا جائے یا اس کی فکر کو نہ سمجھا جائے تو ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی الگ کام نہیں ہے. اس لیے کہ تطبیق جب آپ پیدا کریں گے تو اسی تہذیبی تناظر میں پیدا کریں گے جس میں تحفظ اسلام اور غلبہ اسلام کا کام ہو رہا ہے. وہ صرف 100 آدمیوں کے اندر تو وہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں کیا نہیں ہو سکتا؟ سوری کیا نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس کا پھر اگر ہم یعنی اس طرح کا تناظر ہمارا ہے تو وہ صرف 100 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے صرف ان تک ہم اپنی بات نہیں. میرے خیال میں تو نہیں وہ 100 آدمی پھر پہلے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ کہ جو غیر متعلق ہیں تحریکات اسلامی میں سے کسی بھی راسخ العقیدہ تحریک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کسی کام کے لوگ ہیں بالکل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نقصان دین کی تقویم کو اور اس کی اسے کہیے کہ جد و جہد کو پہنچایا ہے یہ انہی فری لانسر اکیلے لوگوں نے پہنچایا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اکیلا ہے یا وہ کسی بھی تمام راسخ العقیدہ تحریکوں کو وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے میں یعنی وہ درست ہوں تو اس کو تو شہادت عظمیٰ کے رسوئی میں فائز کرنا سب سے مناسب ہے. اس لیے کہ یہی سیکھنے کی بنیاد ہے کہ آدمی اسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نور کے پردے. یہ نور کے پردے ہیں. نور کے پردے کیا مراد پردے یہ مراد کہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ حق صرف اسی پہ آشکارا ہو اور باقی سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں گمراہ ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے یہ بات بالکل درست ہے. نہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے واقعی اس لیے کہ وحی کے ذریعے ان سے ہم لیکن اور کسی غیر نبی کے لیے یہ بالکل یعنی. لہذا ہم کسی انٹلیکچوئل سے تو کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے بالکل نہیں کرتا. یہ اس کو میں انٹلیکچوئل کہتا ہوں. یہ انٹلیکچوئل خطرہ ہے جو بنیادی طور کے اوپر الگ ایک خیالی دنیا یعنی وہ تعمیر کر لی ہے اس کے اندر ان کی پوجا ہوتی ہے مختلف طریقوں سے وہ ہے وہ تو وہ ان حضرات سے تو ہمیں کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ انٹلیکچوئل جماعت میں بھی مختلف وہ ہیں نہیں جماعت کے اندر بھی مختلف لوگ اپنی انٹلیکچوئل وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ زاہد بھائی تو نہیں ہے لیکن یہ ریحان بھائی کے پاس ہے میرے خیال میں وہ ہے ریحان بھائی کے پاس ہے. جی ڈاکٹر اچھا اگر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے یہ گفتگو تو ظاہر ہے کہ ہماری پوری زندگی چلتی رہے گی. آپ ظاہر بھائی تو نہیں محبوب بھائی یہ تو محبوب بھائی. اچھا شروع